اگر تم روئے ہو کسی شخص کے لیے تو جان لو اللہ کیا چاہتا ہے۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے اور اس سفر میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں۔ بعض ملاقاتیں ہمارے دل پر خوشی کی مہر ثابت کر دیتی ہے اور بعض جدائیاں ہماری روح پر گہرے زخم چھوڑ جاتی ہے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ جاتا ہے، خاص طور پر وہ جس سے ہم نے محبت، اعتبار یا قربت محسوس کی ہو، تو دل جیسے بھر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا رک گئی ہو اور سب کچھ بے معنی ہو گیا ہو۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو صرف غم کے نہیں بلکہ بے بسی کا اظہار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والے کے لیے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ، چاہے وہ کتنا بھی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، بغیر اللہ کی اجازت اور حکمت کے نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں وہ شاید ہمارے مقدر میں ہی نہیں تھے، یا ان کا جانا ہمارے لیے ایک بڑی بلائی کا ذریعہ ہے جسے ہم اس وقت نہیں دیکھ پاتے۔ یہ سمجھنا آسان نہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کریں، چاہے ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل بوجھل ہو۔ یہ تحریر اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اگر تم روئے ہو کسی کے لیے جو تمہیں چھوڑ گیا ہے، تو جان لو کہ اللہ کی چاہت تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رونا فطری ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب کوئی شخص ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، خاص طور پر وہ جس سے ہم دل کی گہرائی سے جڑے ہوتے ہیں، تو دل پر ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ آ گیا ہو۔ رونا، دل کا ٹوٹ جانا، نیند کا اڑ جانا، یہ سب ایک فطری رد عمل ہے۔ یہ انسانی جذبات کا حصہ ہے کہ ہم اس کمی کو محسوس کرتے ہیں جو کسی کے جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہم 7 پہلو پر بات کریں گے جو نہ صرف اس دکھ کو سمجھنے میں مدد دیں گے بلکہ اس کے پیچھے چھپی خیر اور سکون کو بھی سامنے لائیں گے۔ ہر نقطہ دل کو یہ یاد دلائے گا کہ اللہ کا ہر فیصلہ، چاہے وہ بظاہر کتنا بھی سخت کیوں نہ لگے، دراصل محبت اور حفاظت کا ایک روپ ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری سمجھ سے بلند ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ خواب اور امیدیں رکھتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹتی ہیں تو دل شکوہ کرتا ہے، یہ کیوں ہوا؟ لیکن قرآنی آیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی سوچ محدود ہے اور اللہ کی حکمت لامحدود۔ چھوڑ جانا سزا نہیں، حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہمیں چھوڑ گیا اس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری قدر نہیں کی اور یہ ہمارے لیے سزا ہے۔ لیکن کئی بار یہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی قدم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شخص تمہارے ساتھ رہتا تو تم کسی اس محرومی کا مطلب یہ نہیں کہ نقصان میں پڑ جاتے، دعائیں سننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی محبت کا ایک طریقہ، اللہ کی محبت صرف نعمتیں دینے میں نہیں بلکہ بعض اوقات نقصان دہ چیزوں سے بچانے میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بچہ ماں سے کوئی خطرناک چیز مانگتا ہے، مثال چاقو یا آگ سے کھیلنے کا موقع، اور ماں اسے منع کر دیتی ہے۔ بچہ رو دیتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو نقصان دہ نہیں سمجھتا۔ صبر اور شکر کا راستہ۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم دل میں غم محسوس نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ تم اس غم کے باوجود اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ صبر ایک فعال طرز عمل ہے جس میں انسان جذبات کے طوفان کے باوجود خود کو سنبھال لیتا ہے اور اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ تم خوشی سے ناچو۔ غم کو صرف محسوس کرنا کافی نہیں، اس سے نکل کے عملی قدم لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تم اللہ سے دل کی بات کرو، جیسے کسی دوست سے کی جاتی ہے۔ رات کے سناٹے میں، سجدے میں یا دعا میں، جو بھی دل میں ہے اللہ کے سامنے رکھو۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمارا رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز اور ہر شخص عارضی ہے۔
سوائے اللہ کے۔ جو شخص تمہیں چھوڑ گیا وہ تمہاری تقدیر کا مستقل حصہ نہیں تھا۔ اکثر وقت گزارنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو ہم نے کھویا تھا وہ دراصل بوجھ یا آزمائش تھی، اور جو ملا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور سکون دینے والا ہے۔ یہ یاد رکھنا تمہیں زندگی کا ہر نقصان مضبوط بنائے گا۔